contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiyya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadan an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Dear viewers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں ہوں شہزاد احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آن ایوننگ ود. بحمدہ تعالیٰ اس پروگرام کے اندر مختلف شخصیات کو دعوت دیتا ہوں اور الحمدللہ آپ کے سامنے ان کو پیش کرتا ہوں اور ان کی خوبصورت گفتگو اور جو پرسنل لائف ہے ان کے متعلق الحمدللہ ہم معلومات کرتے ہیں. اور ناظرین محترم، آپ ان کو مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں اور یہ دین مبین کی خدمات پیش کرتے ہیں. قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث مبارکہ سے الحمدللہ ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن ان کی پرسنل لائف کے متعلق بہت کم جانتے ہیں. اور آن ایوننگ ود کے اندر الحمدللہ ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کی purسنل لائف کے متعلق. آج میرے ساتھ الحمدللہ ایک اور ڈسٹنگوشڈ گیسٹ جو کراچی پاکستان سے تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ مفتی اکمل قادری صاحب. میں ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کیسے مزاج؟ اللہ کا بڑا کرم. حضرت سب سے پہلے تو میں آپ کو یو کے آنے پر امہ چینل کی پوری ٹیم اور مینجمنٹ کی طرف سے ویلکم کہتا ہوں. بہت شکریہ. آپ کے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی وساطت سے جہاں جہاں لوگ اس وقت یہ چینل یا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کو عید میلاد النبی کی مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی اس پروگرام کی بھی دیگر پروگرام کی ترغیب بھی دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دینی چینلز کے قریب آئیں. بے شک. اور حضرت بہت سارے ہمارے مائیں بہنیں، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان آپ کو سنتے رہتے ہیں الحمدللہ. اور جو آپ کے درس حدیث کے پروگرامز ہوتے ہیں، درس قرآن کے پروگرامز ہوتے ہیں، احکام شریعت کے پروگرامز ہوتے ہیں، بحمدہ تعالیٰ بہت زیادہ معلومات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گفتگو کرنے کا انداز اور لوگوں تک یہ پیغام جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے 1450 سال کو پیش پہلے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیا، آج یہ آپ کی الحمدللہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ احباب جو بھٹکے ہوئے تھے وہ الحمدللہ راہ راست پر آئے، اور جو لوگ ڈائلیما کے اندر تھے، کنفیوژن کے اندر تھے، ان کی کنفیوژن دور ہوئی اور عقیدے کے اندر الحمدللہ صحیح عقیدے پر جو ہے وہ الحمدللہ اب اور صحیح بلیف پر وہ چل رہے ہیں. تو اس کا تو الحمدللہ بے پناہ آپ کو دعائیں بھی ملتی ہیں اور لوگ جو ہے یقیناً آپ کے شکر گزار بھی ہیں. لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی تھوڑی سی پرسنل لائف کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہو، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اور پھر یو کے اندر آپ تشریف لائے. یو کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج یہاں پر نوجوانوں کے اندر اس دین کا جو جذبہ ہے کس طرح آپ نے پایا؟ تو ابھی میں سب سے پہلے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا بچپنا یہ کہاں گزرا؟ یقیناً میں نے جیسے بتایا کہ کراچی پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، کیا شروع سے ہی کراچی میں ہی آپ نے وہیں آپ کی پیدائش ہوئی؟ دیکھیں، اصل پہ ہماری والدہ ہیں مظفر گڑھ کی. اچھا. اور ہمارے والد صاحب کا تعلق خانوال سے تھا، اور پھر جب میری ویسے پیدائش مظفر گڑھ کی ہی ہے، اگرچہ ڈاکومنٹس میں کراچی ہوا ہے. اچھا. جی ہاں. تو پھر وہ بالکل حالت شیر خارگی میں دودھ پیتے جب میں تھا تو والدین کراچی شفٹ ہو گئے تھے. پھر شروع سے ہم کراچی میں ہی ہیں. اچھا. جی ہاں. تو اس میں والد یا والدہ، کیونکہ بچے
کی تعلیم اور اس کے اپ برنگنگ میں یقیناً والدین کا ہی بہت زیادہ انپٹ ہوتا ہے. تو کیا آپ کے انسیسٹرز میں سے یعنی کہ والد، دادا اور اس طرح یا والدہ اور پھر جو آپ کے ان کی والدین تھے، کیا علمی گھرانہ تھا آپ کا یا کہ صرف یہ آگے آپ سے سلسلہ چل رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارا تو ایک صحیح بات ہے کہ ایک عام سا گھرانہ ہے، جیسے اکثر ہوتے ہی ہیں گھرانے. جی. اور نہ کوئی ایسا کوئی دینی تو بالکل ماحول نہیں تھا، اور دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ ویل ایجوکیٹڈ ہوں سب کے سب. اور شروع میں تو ہمارا بھی رجحان دین کی طرف نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ تربیت بہرحال جو کہ اخلاقی اعتبار سے ہوتی ہے کہ ہاں یہ بات نہیں کہنی ہے، فلاں کے پاس جا کے ایسا نہیں کرنا ہے، یہ غلط ہوتا ہے، یہ صحیح ہوتا ہے، وہ عمومی تربیت تو گھر سے ہی تھی. پھر اسکول میں بھی، کالج میں بھی، پھر میں نے کیمیکل انجینئرنگ جب تک میں نے کی، اس کے فرسٹ سیمسٹر میں تھا میں تو پھر میں اس مذہب کی طرف باقاعدہ میں کنورٹ ہوا. ورنہ اس سے پہلے گھر والوں کی طرف سے کوئی پابندی بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ ایک ماحول نہیں ہوتا تو پھر بچوں کا بعض اوقات مائل ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو شروع میں تو ایسے ہی رہا. پھر جب مذہب کی طرف رجحان ہو گیا تو پھر ماشاءاللہ گھر بھی ہمارا چینج ہوا، پھر کافی ماحول بدلا، اور پھر دیگر اثرات بھی لوگوں نے دیکھے. تو کیا سمجھتے ہیں کس وجہ سے اور کس بنیاد پر آپ نے آپ کی یہ سوچ بدلی گئی؟ اور آپ نے بتایا کہ یہ یونیورسٹی کا بتایا کہ یونیورسٹی کے اندر جا کر، لیکن کیا کسی صحبت ایسی ملی یا کوئی ایسا استاد ملا، یا کس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ ذہن کی جو چینجنگ آئی ہے؟ جی ہاں، وہ اصل میں ہم کچھ دوستوں نے ایک دفعہ آپس میں طے کیا کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں. اچھا. تو پھر ہم مسجد میں چلے گئے. ایک تو ہمارے وہ مسجد کے جو کتنی عمر ہوگی اس وقت آپ کی؟ مطلب میں انٹر میں تھا، تقریباً میری 18-19 سال ہوگی عمر. اچھا. تو اس ہماری مسجد کے جو امام و خطیب تھے وہ اکثر اصلاحی بیانات بہت اچھے کرتے تھے، اور عقائد کے سلسلے میں بہت پختگی انہوں نے فراہم کی. پھر کچھ ایسے دینی تنظیم سے تعلق رکھنے والے افراد بھی مسجد میں آتے تھے، تو ان کے پاس بھی میں شروع میں بیٹھا. اب چونکہ وہ شرارت میں بہت آگے ہوتے تھے ہم لوگ پورے علاقے میں، اور میں بہت ہی آگے ہوتا تھا. پوری مطلب ایک وہ ہماری گینگ بنی ہوئی تھی، تو اس میں شرارتوں میں، لیکن وہ ایسی نہیں تھی کہ خدا نخواستہ کوئی بہت ہی اوپر لیول کی، اور جیسے عموماً کرتے ہیں نوجوان ویسے ہی تھا. اور احساس بہت زیادہ تھا کہ ہم ایک صحیح زندگی نہیں گزار رہے ہیں. یہ ہمارے گھر میں ڈائجسٹ آتا تھا، اس میں ایک مصنفہ تھی، میں نام نہیں لیتا ہوں، وہ اولیاء کے بارے میں کہانی مرتب کرتی تھیں، ایک ان کی سوانح حیات. تو وہ ہماری امی پڑھتی تھی نا، تو کہتی تھی یہ ضرور پڑھنا، یہ بہت اچھی ہوتی ہے. تو وہ میں پڑھتا تھا. وہ تو اس سے دل تو بہت چاہتا تھا کہ مذہب کی طرف آئیں، کوئی ایسی روحانی شخصیت ہمیں بھی مل جائے. جیسے وہ پہلے واقعات پڑھتے ہیں، اب ڈھونڈتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتی وہ چیزیں پریکٹیکلی طور پر. تو دل چاہتا تھا کوئی ایسا ہو. تو پھر وہ مسجد میں جانا شروع کیا، تو پھر وہ تھوڑا سا اس طرح کے افراد مجھے مل گئے کہ جس سے ایک قلبی اطمینان پیدا ہوا اور ایک روحانی سکون سا. تو وہ ایک مبلغ تھے، وہ درس دے رہے تھے، تو میں مسجد میں گیا. تو وہ ایک اجتماع کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے کہ جی فلاں اجتماع میں آپ آئیں، ایک دوست کو ہمارے. تو میں اتنا شرماتا اور جھجکتا تھا کہ یار یہ اتنے نیک لوگ ہیں، میں ایسا گناہ گار آدمی کہاں ان کے سامنے جا کر بیٹھوں. تو میں ایک ستون کے پیچھے بیٹھ کے میں نے سنا وہ کہاں کا کہہ رہے ہیں. پھر میں گیا، اور پھر اس سے میرا ذہن بہت تبدیل ہوا الحمدللہ. پھر کافی عرصے تک ایک تو مطلب اعمال میں تو تبدیلی آئی، ظاہری گیٹ اپ بھی چینج ہوا. پھر علم کا مجھے رغبت پیدا ہوئی کہ علم سیکھنا چاہیے. پھر میں علوم دینیہ کی طرف مائل ہوا. آپ کالج اور یونیورسٹی کے اندر یقیناً ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہوں گے، کیونکہ آپ نے بڑی دیر اپنی یعنی کہ 20 ایئر اولڈ یا 21 ایئر اولڈ جب تھے آپ، تو اس وقت آپ نے دین کا علم جو ہے وہ سیکھنا شروع کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے اسٹوڈنٹ تھے؟ جی میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا جی. اچھا ہی نہیں، بہت اچھا کہہ لیجئے. شرارتوں میں سب سے آگے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جو شرارتیں زیادہ کرتا ہے وہ ذہین بھی ہوتا ہے. صحیح. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف شرارتوں میں ہی ہوتے ہیں، لیکن بعض گاڈ گفٹڈ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں بعضوں کے پاس. تو میں وقت پہ پڑھتا تھا، اس لیے ہماری امی ہمیں کبھی کھیل سے منع نہیں کرتی تھی، خاص طور پہ میرے بارے میں. بڑے بھائی کے بارے میں ہمیشہ امی شک میں رہتی تھی، ان کو ڈانٹتی ڈپٹتی رہتی تھی، یہ پڑھیں گے نہیں، وہ کھیل کود میں لگے رہیں گے. لیکن مجھے امی کہتی تھی جتنا مرضی کھیلو، کیونکہ مجھے اعتماد ہے کہ امتحان کے دنوں میں تم صحیح پڑھ کے اور اچھے نمبر لے ہی لوگے. اچھا.
میں خصوصاً جب یہ فرسٹ سیمسٹر میں تھا تو کیمیکل انجینئرنگ جب میں کر رہا تھا تو میں مذہب کی طرف مائل ہوا، تو دل چاہا کہ میں پڑھائی چھوڑ دوں. ایک نیا نیا جوش تھا، ایک جذبہ تھا، ایک دم آدمی کے اندر ایک اچھی تبدیلی آتی ہے. تو نفس پر جب غلبہ انسان محسوس کرتا ہے تو اس کو فتح کا سا احساس ہوتا ہے. صحیح. اس سے ایک روحانی سکون ملتا ہے. اور انسان جو پہلے مطیع و فرما بردار رہا نفس و شیطان کا، اس قید سے جب آزادی محسوس ہوتی ہے تو ایک عجیب ہی نور ہوتا ہے قلب کے اندر. اس سے ایک جوش سا پیدا ہوا کہ میں پڑھنا نہیں ہے، بس اب اللہ کو راضی کرنا ہے. تو ہماری امی نے کنڈیشن لگائی کہ نہیں، تم نے اچھے نمبروں سے یہ پورا کر لینا ہے پڑھائی دنیاوی، اس کے بعد تمہیں اجازت ہے جو مرضی چاہے کرو. اچھا. تو پھر میں نے امی کی خواہش پر پڑھا. میری 86% آئی تھی اس میں تقریباً لاسٹ جب میں نے سیمسٹر کلیئر کیا. تو بڑی محنت کے ساتھ پڑھا. تو میں اچھے طلبہ میرا شمار ہوتا تھا، اگرچہ ہم شرارتیں کلاس میں بھی کرتے تھے، ٹیچرز بھی بہرحال سمجھتے تھے، وہ بڑی شفقت کرتے تھے. اسی طرح پھر جب میں یہ مذہبی تعلیم میں نے حاصل کی، اس میں بھی الحمدللہ آپ میرے کسی بھی استاد سے میرے بارے میں پوچھیں گے، پڑھائی کے اعتبار سے بھی اور عمل و کردار کے اعتبار سے بھی کبھی کوئی بدتمیزی نہیں، کلاس میں لگاتار آنا اور سب وقت سبق کو یاد کرنا، یہ سب چیزیں چلتی رہی تھیں. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے یہاں پر، اور آپ نے شاید پاکستان کے اندر بھی یہ دیکھا ہو کہ جب بچہ ایک اس کا ماحول جس کے اندر وہ پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کا ایک کوئی دینی کوئی ماحول تو زیادہ نہیں تھا لیکن ایک عام ماحول تھا، تو جب بندہ دین کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے تو گھر والے تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، اس کے ذہن کو کیا ہو گیا. تو اس کو بیکنگ کرنے کی بجائے اس کو یعنی کہ ڈس ہارٹن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ڈس ہارٹ کیا جاتا ہے. تو آپ کو تو الحمدللہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ نے انکریجمنٹ کی، آپ کے والد صاحب کا کتنا رول تھا اس میں؟ اصل میں والد صاحب، جی ہاں، میں جب میں نے انجینئرنگ کمپلیٹ کر لی تو امی سے تو پہلے کمٹمنٹ ہو چکی تھی کہ جی پڑھنا ہے، اس کے بعد فارغ ہوں گے. والد صاحب کو پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا. تو جیسے میں فارغ ہوا تو میرا ایک دوست گھر پہ ملنے آئے. انہوں نے بتایا کہ جی میرے بھائی جو ہیں وہ ایک پاکستان نیشنل ریفائنری ہے بڑی، میں نے کیمیکل انجینئرنگ چونکہ کی تھی، اس میں اچھی ان کی جاب مل سکتی ہے. تو وہ جاب کی آفر لے کر آ گئے گھر میں. اور والد صاحب نے مجھے بلایا کہ بھئی اچھا ہے ابھی فارغ ہو، ٹھیک ہے جاب پہ لگ جاؤ. میں نے کہا جی وہ میرا تو ذہن نہیں ہے. تو میں نے امی کو آگے کر دیا. اور یہ جتنے بھی اس طرح کے جو دینی بچے ہیں جو مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک مطلب میں ان کو ایک مشورہ دوں گا کہ گھر کی جو سپر پاور ہے نا اس کو اپنا بنا کے رکھیں. سبحان اللہ. اب کوئی بھی آپ کے خلاف کچھ کرے، سپر پاور کے پیچھے چھوٹ جائیں، خود پھر وہ فیس کرے گی اور آپ بچ جائیں گے. تو امی کی ذرا ہماری گھر میں، ویسے تو والد صاحب کا ہی روب دبدبہ تھا، لیکن امی جب کسی موقف پر اٹک جاتی تھیں تو پھر والد صاحب بھی ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے. تو میں نے امی کو بہت راضی رکھا. اب جو ہوا ایسا معاملہ تو امی بیچ میں آ گئی. میں نے کہا نہیں، میں نے پہلے بچے سے کہا تھا کہ یہ بس اچھے نمبروں سے پاس کر لے، پھر ہم اس کو دین کے لیے فارغ کر دیں گے. تو پھر والد صاحب نے بھی ہتھیار ڈال دیے. امی اگر نہیں ہوتی راضی تو پرابلم ہو جاتی. جن دوستوں کی آپ نے بات کی ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوستوں میں سے کوئی ان کا دھیان تو ہوتا ہے کہ دین کی طرف ہو، جیسے آپ نے کہا کہ بھائی there was something missing، کوئی ایسی آپ کو چیز محسوس ہوتی تھی کہ بھئی یہ ہم نے دین یعنی کہ ہمارے زندگی کے اندر اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. تو کیا آپ کے دوست بھی پھر اس طرف آئے، یا کہ ان کو آپ کو چھوڑنا پڑا، اور پھر جب یعنی کہ آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے اساتذہ کے پاس گئے، تو یہ سلسلہ پھر فرینڈشپ کا کہاں؟ دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے تو سارے دوست ایسے ہی تھے، آوارہ گرد قسم کے تھے. ایک میرا دوست ایسے تھے جو شروع سے نماز ہم نے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اور کبھی ہم کھیل رہے ہوتے تھے، اذان ہوتی تھی، وہ کھیل چھوڑ کے نماز کے لیے چلے جاتے تھے. تو میں اس سے بہت متاثر ہوتا تھا، اگرچہ خود ہم بعض اوقات ہمت نہیں کر پاتے تھے کیونکہ ماحول نہیں تھا، ذہن نہیں تھا، اور ایک عام طور پہ خوف و خدشہ بھی ہوتا ہے. اگر کوئی دین کی طرف مائل ہونے لگتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے استقامت تو ملے گی نہیں. پھر 4 دن بعد جب پیچھے ہوں گا تو لوگ کہیں گے بس ملا گیری ختم ہو گئی، جمعہ 8 دن تم آئے تھے نا، پھر آگے نا لائن کے اوپر. تو یوں تانا زنی کے خوف کی وجہ سے یار استقامت نہیں مل سکے گی، پھر سب مذاق اڑائیں گے، تو ہم وہ ہوتے تھے. تو وہ بہت اچھے دوست تھے ہمارے، وہ ابھی تک دین پر استقامت پذیر ہیں. تو ان کو دیکھ کے بہت اچھا اثر قائم ہوتا تھا. اس سے یہ ایک بات میں دیکھنے والوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ اگر کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں تو کرتے رہیے.
مثال کے طور پہ آپ تبلیغ دین کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس کا اثر قبول کریں، لیکن بظاہر اس میں کامیابی سی نظر نہیں آتی ہے کہ کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، نمازی نہیں بنتا، گناہ نہیں چھوڑتا، تو مایوس پھر بھی نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے غیر محسوس طریقے سے آپ کی شخصیت کا اور آپ کے عمل کا اثر کسی پر ہو رہا ہے، اس کا ذہن تبدیل ہو رہا ہے، وہ اپنی سوچ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہے، لیکن بہرحال اس کے ایک اندر باطن میں آپ کے اچھے عمل کی وجہ سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے میں نے خود اپنی کیفیت محسوس کی کہ مجھے شرمندگی ہوتی تھی اس کو دیکھ کر، یار یہ کیسے ہمت کر کے کھیل چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور ہم نہیں جا پاتے ہیں۔ لیکن جب پھر میں مذہب کی طرف مائل ہوا، اچھا میں کھیل کود میں ماشاءاللہ ہر کھیل میں ماشاءاللہ اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کرکٹ تو ویسے کرکٹ، فٹ بال، زیادہ ہاکی کھیلی جاتی میں نے بہت زیادہ کھیلی ہے، اور دیگر جو یہ کھیل ہیں مطلب ٹیبل فٹ بال ہوتی تھی، جی ان میں ہر کھیل میں اللہ تعالیٰ نے ایسا مطلب وہ ایک ٹیلنٹ تھا کہ میں آگے ہو جاتا تھا، کیپٹن بنتا تھا، یا جیسے اب آل راؤنڈر تھا کرکٹ کے اندر، اور کافی آگے تک میں نے اس کی ٹرائل وغیرہ بھی دی تھی۔ تو وہ ہمارے اچھا پھر ہنسانے میں بہت زیادہ مجھے مہارت حاصل تھی، وہ تو اب بھی ہے، لیکن میں اب بہرحال ہمارا منصب ایسا ہے کہ میں نے آپ کے بہت سارے لطیفے سنے ہوئے ماشاءاللہ۔ یہ آپ وہاں ٹی وی چینل پر بھی آپ اویس رضا قادری صاحب یا باقی کے جو دیگر علماء تھے ان کے ساتھ میں نے دیکھا کہ آپ بہت زیادہ ماشاءاللہ ہنسی مذاق بھی الحمدللہ، اور یہ بہت کم پایا جاتا ہے علماء کے اندر، آج کل کے علماء کے اندر یہ میں نے دیکھا حضرت کہ بہت کم پایا جاتا ہے۔ دے فیل دیٹ کہ ان کا ایک سٹیٹس ہے اور اس سٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے، اور اگر ہم زیادہ ہنسی مذاق میں لگے تو ہمیں لوگ سیریس نہیں لیں گے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف اور اپنے سینے سے لگائیں، وہ دور جو ہے وہ ان کو کر دیتی اس پہ بھی کمنٹس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پھر وہ اصل میں پھر جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا تو دوست زیادہ بن جاتے ہیں۔ جی تو بعض ایسے ہوتے ہیں کلاس میں ان کے 4 5 6 دوست ہوتے ہیں، میں ایسا تھا کہ کلاس میں ہر فرد ہمارا دوست تھا، مطلب دوست بنانا اور پھر ان کے ساتھ وقت پاس کرنا، ان کے نفسیات کو سمجھنا، یہ وغیرہ۔ جب مذہب کی طرف آیا نا تو پہلے تو سارے شکوک و شبہات میں رہے، یہ نیا جوش ہے، یہ اور انسان بن جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شروع میں ہم بھی پھر ان کے ساتھ رہے کہ شاید یہ بھی آ جائیں اس طرف، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آنے والا نہیں ہے تو پھر عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو اس مزاج کے نہیں ہوتے وہ ساتھ چھوڑنا شروع کرتے ہیں، اور میں نے اس کو عافیت ہی سمجھا، کیونکہ اگر میں ان کی صحبت میں رہتا شاید تو مجھے استقامت نہ مل پاتی، دوبارہ دل مائل ہو جاتا۔ تو ایک ایک کر کے وہ سارے دوست میرے ختم ہو گئے، اور وہ شاید میری زندگی کے دوستی کی آخری ہی مطلب ایک ٹائم پیریڈ تھا کہ اس کے بعد پھر میں نے کسی کو دوست نہیں بنایا۔ ملاقات سب سے ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ دین کی طرف مائل بھی ہوئے ہیں ساتھ آ کر، لیکن پھر وہ میں نے تنہائی زیادہ اختیار کی، کتابوں کو دوست بنا لیا، اور دین کی خدمت کی طرف ہم زیادہ مائل ہوئے، فقہ کے طرف توجہ زیادہ ہو گئی، تو پھر وہ دوست سارے چھٹ گئے ایک ایک کر کے۔ ان میں سے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی دوست میرے ساتھ اس طرف آ گیا ہو، ہاں کچھ نئے جان پہچانے ہو گئی، کیونکہ جب اس طرف آئے تو پھر نئے مذہبی لوگ یعنی کہ جس ماحول کے اندر آپ گئے اس کے اسی طرح میری اصل میں طبیعت ہے تھوڑی تنہائی پسندی، میں گیدرنگ کو کم پسند کرتا ہوں، لیکن بہرحال گیدرنگ میں بھی جاتے ہیں کیونکہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے، لیکن پھر میں زیادہ وقت اپنا تنہا گزار کر کمپیوٹر وغیرہ پہ کام کرنا، کتابوں مطالعہ وغیرہ کرنا، اس میں زیادہ میں شغف محسوس کرتا ہوں اور سکون محسوس کرتا ہوں۔ تو آہستہ آہستہ ساری دوستیاں ختم ہو گئی، اور میں یہ بھی مطلب اللہ تعالیٰ کے انعام ہی سمجھتا ہوں کہ کوئی تنہائی کا عادی ہو جائے، اس کو تنہائی اتنا تنگ نہ کرے کہ وہ دین کا کام کرنا اس کو بوجھ محسوس ہو۔ اور یہ جتنے بھی تبلیغ کرنے والے، خصوصاً دین کا کام کرنے والے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے لیے میں ضرور یہ ایک پیغام آپ کی وساطت سے دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کتابوں کو دوست بنا لیں، تنہائی کو دوست بنائیں، اس طرح نہیں کہ آپ بالکل کٹ جائیں دنیا سے، آپ کو دنیا کے درمیان بھی رہنا ہے، لیکن اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اکثر آپ تنہائی میں رہیں اور اس کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں۔ کسی کی دوستی کو اس طرح غالب نہ کر لیں کہ وہ آپ کی مجبوری بن جائے، کہ جو دوست ہوگا تو پھر میں نماز پڑھنے جاؤں، دوست ہے تو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، ورنہ مزہ نہیں آ رہا نہ تبلیغ میں نہ نماز پڑھنے میں۔ اگر اس طرح تنہا ہم اپنے آپ کو کر لیں گے نا تو پھر بہت بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں، سبحان، کیونکہ پھر یہ جو آپ کی باطنی کیفیات ہیں، خواہشات ہیں، فیلنگز ہیں، یہ آپ کے دینی کام کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گی۔
میں انڈیا گیا تبلیغ دین کے سلسلے میں، اس وقت میری عمر شاید 22 ایئرز میں اولڈ تھا. اچھا. تو تقریباً 4.5 ماہ میں وہاں پہ اکیلا میں نے کام کیا، کئی شہروں میں جا کر، اور بہت اچھے انداز سے کام کیا. اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر میرے دوستیاں ہوتی اور میں نے اپنی کیفیات کو اپنے اوپر اس طرح غالب رکھا ہوتا کہ وہ فیلنگز یا کیفیات مجھے تنگ کرتی رہتی بہت زیادہ، تو میں کام نہیں کر سکتا تھا. صحیح. اسی لیے بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ گھر سے 3 دن دور رہتے ہیں تو پھر وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، گھر یاد آتا ہے، بیوی یاد آ رہی ہے، بچے یاد آ رہی ہیں، امی یاد آ رہی ہیں، کہ پھر وہ جو بھی کام کر رہے ہو چاہے کتنے اچھا کیوں نہ ہو، اس کا مطلب اس کی برکات حاصل نہیں کر پاتے، اور نہ اس میں کوئی ان کو پختگی حاصل ہوتی ہے، نہ قلبی سکون ملتا ہے، نہ اس میں مطلب ان کو لطف آ رہا ہوتا ہے. صحیح. یہی کیفیت آپ نے محسوس کی ہوگی. بعض لوگ خواہش رکھتے ہیں جی مکے جائیں، مدینے جائیں، ماشاءاللہ پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن جب یہ کیفیات اگر ان پہ غالب ہو نا، تو وہ جو ایک عشق کا جذبہ وقتی طور پہ قلب پہ غالب ہوا تھا، یہ کامل اور ناقص کی پہچان بھی ہے. جیسے اب مدینے میں گئے، پتہ چلا جی 8 دن گزار لیے، فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، تو پھر وہ اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ نہیں دیکھتے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. کیا یاد آ رہا ہوتا ہے، گھر یاد آ رہا ہوتا ہے، ماں یاد آ رہی ہے، باپ یاد آ رہے ہیں، دوست یاد آ رہے ہیں. تو اس لیے دین کے کام کرنے والے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس قسم کی کیفیات کو اپنے پر غالب نہ آنے دے. اور اس کا بہترین طریقہ ہے تنہائی. خصوصاً جو جیسے درس نظامی کر رہے ہیں، اسلامک اسٹڈیز میں سے وابستہ ہیں، ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ان کو یہ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اچھا بڑے اسکالر بننا چاہتے ہیں، بڑے پیمانے پہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو جتنا آپ مخلوق سے ہٹ کر رہیں گے، بلا ضرورت ان سے نہیں ملیں گے، اتنا وقت ملے گا، اور جتنا وقت ملے گا اتنا ہی ترقی ہوگی. صحیح. اور حضرت اس میں اسٹیبلٹی، مینٹل اسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے جب ایک بندہ ایک ماحول سے دوسرے ماحول پر جاتا ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ تنہائی جو ہے، آئی تھنک دیٹ ہیلپڈ یو، وہ اس نے آپ کی بہت زیادہ مدد کی ہے. تو آپ اپنے تھوڑے اساتذہ کے متعلق بھی بتائیں کہ کن کے پاس آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اور آج بھی جن سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس کے یہاں سب سے پہلے جو میں نے ابتدائی کتابوں کا آغاز کیا وہ حضرت مولانا الیاس رضوی صاحب ہیں. کراچی میں ایک بہت بڑے عالم مفتی ہیں، اپنا ادارہ بھی چلا رہے ہیں. اچھا. تو وہ بہت پہلے سے اسکالر تھے، اور ہم لوگ تو ایک عام سے بچے تھے، ان کے آتے جاتے تھے، دیکھتے تو ان کو تو بہت دل چاہتا تھا کہ ہم بھی ایسے عالم بنیں. پھر ان سے خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے پڑھانا شروع کیا، کچھ عرصے ان کے پاس پڑھا. پھر فوت ہو گئے ہیں غلام یاسین صاحب تھے، کراچی کے ایک بہت بڑے مفتی تھے، اور عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کے شاگردوں میں سے تھے. ان سے میں نے تھوڑا سا اکتساب کیا، لیکن وہ استقامت نہیں مل پاتی تھی. اصل میں مصروفیات کچھ ایسی تھیں، کچھ تبلیغی ایکٹیویٹیز تھیں، کچھ یہ، تو اس میں پڑھ نہیں پاتا تھا. پھر کسی نے مجھے ترغیب دی اور مشورہ دیا کہ آپ لاہور چلے جائیں، جامعہ نظامیہ ہے لاہور میں. اس وقت مفتی عبدالحکیم ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اور سنا تھا کہ ان کے ہاں پڑھائی کا معیار بھی بہت اچھا ہے، اور نظام بہت خوبصورت ہے. چھٹیاں نہیں کرنے دیتے، اور سختی بھی رہتی ہے، امتحان بھی ہوتے ہیں، رپورٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے. اور میں ایسے ہی کوئی ماحول چاہتا تھا، کیونکہ آپ بچے کو، خصوصاً میں اپنا کہتا ہوں کہ نفس جو ہے وہ بچے کی مثل ہوتا ہے، کبھی تو پیار سے مائل ہوتا ہے اور کبھی ڈانٹ سے مائل ہوتا ہے. پیار تو ہمیں ویسے ہی مل رہا تھا، ڈانٹ نہیں تھی، تو وہ استقامت نہیں مل پا رہی تھی. پھر میں وہاں چلا گیا. وہاں مولانا خادم حسین صاحب رضوی پہلا سال وہ پڑھاتے تھے، ان سے. پھر مفتی عبدالقیم ہزاری صاحب ہیں، اور عبدالحکیم شرف قادری صاحب، عبدالستار سعیدی، گل احمد عتیقی صاحب، اور ایک دو اور ہمارے ٹیچرز تھے، لیکن ان سے میں نے کم اکتساب کیا. تو یہ وہاں بڑے بڑے میرے استاد تھے. پھر میں دوسرے سال میں لوح خانیوال گیا تھا، مفتی اشفاق رضوی صاحب، دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے UK میں ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت جو بھی ان کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کس قدر نفیس انسان ہے ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے انسان ہیں. ان سے پھر میں نے ان سے بھی اکتساب کیا. تو جتنے بھی میں ٹیچرز کا آپ کو نام لے رہا ہوں، یہ وہ لوگ تھے کہ فوت ہو گئے ہیں کچھ تو، اور کچھ حیات بھی ہیں، کہ آپ پاکستان میں جا کے کسی سے بھی آپ ذکر کریں وہ کہیں گے ہاں یہ تمام کے تمام علم کے لحاظ سے بھی ماشاءاللہ ایک سمجھ لیں سمندر یا پہاڑ کی سی حیثیت رکھتے ہیں، اور عمل کے اعتبار سے بھی بہت اچھے ہیں. اس لحاظ سے میں اپنے کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسے لوگوں کے درمیان جا کر اکتساب علم کا موقع ملا کہ جو علم و عمل کے جامع تھے. اس سے پھر ماشاءاللہ پہ بھی ایک اثر آیا، مطلب سیکھنے کو بہت کچھ ملا. اگرچہ میں خود میں نکما ہوں کہ ہم صحیح اکتساب نہیں کر سکے، لیکن بہرحال بزرگ ہمارے بہت اچھے ماشاءاللہ. سو بہت سارے لوگوں سے آپ نے انسپریشن جو ہے وہ حاصل کی ہے. اور حضرت
آج کل کا تو ماحول جو ہے وہ بہت مختلف ہے جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ مزید ہم گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ مفتی محمد اکمل قادری صاحب کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، والسلام علیکم۔ اللہ